امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ لوگوں میں دو طرح کا موت کا خوف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر موت آ گئی تو میری زندگی کی لذات چھن جائیں گی، میرا کاروبار جس کو محنتوں سے میں نے کھڑا کیا، میری نسل جو پروان چڑھی اور اب ان کی خوشیاں دیکھنے کا مجھے موقع نصیب ہونا ہے، موت سے سب کچھ بکھر جائے گا اور میرے مستقبل کے سجائے ہوئے سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ دوسری بات، موت کا خیال آتے ہی انسان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میں اللہ کے حضور کون سا منہ لے کے پیش ہوں گا۔ اپنے مواخذے کا اسے ڈر ہوتا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کا اسے خیال آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو میرے ایک ایک عمل کا جواب مانگا جائے گا، تو میں کیا اپنے اعمال کا جواب دے سکوں گا؟ فرمایا کہ پہلی قسم کا جو خوف ہے وہ حسرت دنیا بڑھاتا ہے، حسرت زر بڑھاتا ہے، جس کے نتیجے میں ان حالات کے اندر بھی لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں اور مال لوٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ضروری ادویات اور ماسک بھی مہنگے ہو جاتے ہیں۔ سسکتی ہوئی انسانیت کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگ اپنے پیسے کھڑے کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، چونکہ یہ موت کا خوف رکھنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ وہ ڈر موت کا ہوتا ہے کہ اگر موت آ گئی تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کر جاؤں، یا کساد بازاری ہو جائے گی، حالات کیسے ہو جائیں، کاروبار تو میں جتنا کما سکوں میں کما لوں، یہ مجھے موقع ہاتھ آیا ہے۔ تو موت کا یہ خوف نامحمود ہے۔ لیکن دوسری جانب جب موت کا اس طرح کا خوف بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میری تو کتنی نمازیں ہیں جو میرے ذمے باقی ہیں، میں نے ابھی تک ان کو ادا نہیں کیا، میرے ذمے قضا ہیں نمازیں، میں نے کتنے حقوق لوگوں کے میرے ذمے ہیں ادا نہیں کیے، میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، میں نے کسی کو اذیت پہنچائی ہے، اتنے گناہ ہیں، ان کی معافی میرے ذمے ہے۔ تو اگر یہ خوف انسان کی طبع میں راسخ ہوتا ہے تو پھر وہ رجوع اللہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، حقوق العباد کی تلافی کرتا ہے، قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ حالات اس طرح کے ہیں، اموات واقع ہو رہی ہیں، وبا پھیل گئی ہے، تو میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میری نمازیں تو پوری ہوں، تو میں نے کسی کا حق تو نہ دینا ہو، کسی کا دل تو میں نے نہ دکھایا ہو، میں معذرت کر لوں، معافی مانگ لوں۔ اس خیال سے وہ پھر ڈرتا ہے۔ اصل اس کا یہ ڈرنا موت سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور یہ چیز اس کو توبہ کی دہلیز پہ لے کے آتی ہے۔ یہ چیز خوف خدا اور خشیت الہی کے اضافے کا سبب بنتی ہے، یہ چیز اس کے اندر رقت پیدا کرتی ہے، اور پھر وہ انسانیت کے لیے بھی ہمدرد بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے بھی نافع بن جاتا ہے۔ وہ اپنے اطراف میں پھیلے ہوئے درد اور دکھ سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور لوگوں کے لیے اس کا وجود ضرر کا سبب نہیں، نفع کا سبب بن جاتا ہے، اور ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل پانے لگ جاتا ہے۔ اگر اس کی قسمت میں موت لکھی ہے تو وہ سرخرو ہو کے جاتا ہے، اور اگر اس کی قسمت میں زندگی لکھی ہے تو وہ اس بھٹی سے گزرنے کے بعد ایک صالح انسان بن کے باہر نکلتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ ان حالات میں لیں کہ ایک دھڑکا سا جو لگ گیا ہے تو وہ دھڑکا کس اعتبار سے ہے؟ کیا وہ اپنی لذات کے چھن جانے کا خوف ہے یا اللہ کے حضور پیشی کا ڈر ہے؟ تو مجھے اور آپ کو یہ ایک موقع ملا ہے محاسبے کا، اس لیے صدقہ و خیرات کیا جائے، معصورہ دعائیں پڑھی جائیں، خوف زدہ ہونے کی بجائے حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں، اور کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، اور کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھی جائے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ زندگی کی گہما گہمی میں، زندگی کی چکا چوند میں سویر سے شام تک، شام سے سویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی، تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آ ہی گئے ہیں، تو آئیے ہم اپنا ربط کتاب اللہ سے جوڑیں، قرآن سے جڑ جائیں، اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں۔ گھر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے، مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک لمحہ بھی نہیں بیت سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ
ہمیں وابستہ ہونا چاہیے. روزانہ 1-2 پارے خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے. روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار، پر نور، تاباں اور منور ہوگی. تو اس موقع پر میں مشورہ دوں گا کہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کتاب دیکھنا کہ کیسے موتی اچھال کے تمہاری گود میں ڈالتی ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے اور حیات آفرین کتاب ہے. تو اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے اور اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے. ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر خاص طور پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی وقت مل گیا ہے. ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنی زندگی کے مقصود اور مدعا کو سمجھیں کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے اور ہمیں فہم و فراست اور عقل و خرد سے کیوں نوازا گیا. تو وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پایا تو اس موقع پہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنا ہوگا. اللہ کے حضور رجوع کریں، سچی توبہ کریں. ابھی تو ہم نے سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کی موت کے رقص کو دیکھا، ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر مختلف ممالک کی خبریں دیکھیں اور دل لرزنے لگے. اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے تو کیا عالم ان کا ہوگا اور کیا کیفیت ان پر بیتی ہوگی اور کس کرب سے، کس اذیت سے وہ گزرے ہوں گے. اور ہزاروں انسانوں میں سے کوئی ایک شخص آغوش موت میں اترا اور اس کی سسکیاں اور آخری لمحے اس کی تڑپ اور اس کی بے چینیاں اور اس کے خاندان کی محرومیاں اور ان کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو دل لرزا دیتے ہیں. اور پھر آج کل تو نہ جنازے میں شامل ہو سکیں، نہ غسل اور نہ کفن نصیب ہو سکے، اور کس محرومی کا اس دنیا سے رخصت ہونا. تو انسان لرز کے رہ جاتا ہے. تو ذرا 2 لمحوں کے لیے تصور کر لیجئے کہ 7 ارب انسانوں کے اندر چند ہزار لوگ موت کی آغوش میں گئے، جبکہ اربوں انسان ہیں. تو چند ہزار لوگ آغوش موت میں اترے تو ہمارا وجود لرزنے لگا. تو وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب یہ زمین بھی لپیٹی جا رہی ہوگی، جب آسمان بھی لپیٹا جا رہا ہوگا اور ہر ذی روح اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا. اور خوف قیامت اور قیامت کا وہ زلزلہ، وہ جھٹکا، اپنے اطراف میں دائیں بائیں آگے پیچھے لاشیں گرتی نظر آئیں گی اور پھر جسموں کے پرزے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. وہ داروگیر کے لمحے، وہ ایک خوفناک چنگھاڑ اور چیخ، وہ ایسا دن ہوگا کہ ہول قیامت سے پیدا ہوتے ہوئے بچے کے بال سفید ہو جائیں گے. وہ اتنا دردناک لمحہ ہوگا. تو وہ لمحہ بھی آنے والا ہے اور ہم سب لوگ آغوش موت میں اترنے والے ہیں. اگر اس وبا سے میں اور آپ بچ کے نکل بھی جاتے ہیں تو کیا موت سے ہم بچ پائیں گے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک جھنجھوڑنے کا لمحہ ہے، ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ تازیانہ عبرت ہے ہمارے لیے. اور ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کر لیں اور دیکھیں کہ یہ لمحات زندگی کے اور یہ گھڑیاں جو آج ہمیں میسر ہیں، ایک وقت آئے گا یہ بھی میسر نہیں ہوں گی. اور اگر آج ہم نے عبرت حاصل نہ کی تو پھر سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ